الانعام اور پھر سورہ مریم مکمل تلاوت کرنے کی اور آپ تمام حضرات کو اللہ نے سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا یہ پڑھنا اور سننا اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل، یہ تینوں صورتیں قرآن کے اندر بہت دلچسپ صورتیں ہیں اور یہ مکمل واقعات اور عقیدے پر مبنی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت پر اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی معراج کا تذکرہ فرمایا ہے۔ معراج اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اپنے ہوش و حواس میں رہ کر یہ سفر کیا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں اس دنیا کے اندر جو لوگ اس معراج کے سفر کا انکار کرتے ہیں، اور جو لوگ معراج کا سفر کا انکار کرتے ہیں وہ یقیناً قرآن کی اس آیت کا انکار کرتے ہیں، اور جو قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے وہ بھلا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ خواب کے اندر انسان آسٹریلیا، امریکہ، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں بلکہ بالکل صحیح سالم حضور علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے معراج کا سفر عطا فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے پاکی بیان کی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر فرمایا کہ دیکھو والدین کو اف تک نہ کہو، والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو اور ان کا ادب اور احترام کرو، یہ اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا ہے۔ اور فرمایا کہ دیکھو یہ آپ فضول خرچی نہ کیا کریں، فضول خرچی کرنا یہ شیطان سے دوستی کرنا ہے، اور فضول خرچ جو ہے وہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر اس کے تذکرے کے بعد فرمایا کہ بھوک کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اور پھر فرمایا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا، زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان الزنا دین اذا اقرضته، یہ زنا تو ایک قرض ہے، یہ آپ سے لیا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری تو اولاد ہی نہیں، میرا تو کوئی خاندان نہیں، بتلایا جاتا ہے کہ اگر اس کے کوئی خاندان گھر بار نہیں، اس کے گھر کے در و دیوار اور چار دیواری سے یہ قرض لیا جائے گا، لیکن لیا جائے گا۔ یہ اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو نماز فجر کا اہتمام کیا کرو، اور اس کے اندر رات والے ملائکہ، دن والے ملائکہ بھی ہوتے ہیں اور اپنی ڈیوٹیاں دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ کہف یہ چند لوگ تھے جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے تھے، غیب پر ایمان رکھتے تھے، بہت سچے تھے۔ ایک بادشاہ تھا، بہت ظالم بھی تھا، اور وہ شرک پر لوگوں کو لاتا تھا، دقیانوس۔ اور پھر ان سے چھپ کر وہ چلا گیا، یہ حضرات چلے گئے اور اسٹے کرنے کے لیے کسی غار میں رک گئے۔ غار میں رکتے ہی اللہ رب العالمین نے انہیں بہت لمبی نیند سلا دی، یہاں تک کہ ایک بندہ ایک دن نیند کرتا ہے، 2 دن کر لے گا، زیادہ سے زیادہ 3 دن سو جائے گا، لیکن یہ اللہ رب العالمین نے انہیں 309 سال تک اللہ رب العالمین نے انہیں سلایا۔ اور اللہ رب العالمین نے 309 سال کے اس لمبے عرصے کے اندر ان کو سلانے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے ان کی کروٹیں بھی بدلی ہیں، ان کی کروٹیں بھی میں بدلتا رہتا تھا۔ جیسے ایک ماں ہے، وہ اپنے بچے کو بچپن میں وہ تو کروٹ نہیں بدل سکتا، اس کو کروٹ بدل دیتی ہے۔ جب اس کروٹ میں تک جائے، ماں کہتی ہے تک گیا ہوگا بچہ، اسے دوسرے کروٹ لے جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی محبت دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح
ان کی کروٹیں بدلی اور 309 سال تک یہ سوئے رہے. جب آنکھ کھلی بھوک لگی اور پھر کہا کہ جاؤ کہیں سے کھانے کی چیزیں لے آؤ. جب یہ گئے بازار تو انہوں نے جیب سے جب پیسہ نکالا اور ان سے کہا کہ دیکھو چھپ چھپ کے جانا کوئی تمہیں دیکھ نہ لے اور پاکیزہ صاف ستھرا مال خرید کر لے آنا. جب یہ گئے بازار میں ان سے کہا کہ بھئی مجھے کچھ چیز دے دو. جب خریدا تو جب پیسے دیے تو وہ پیسے جو تھے وہ تو اتنے پرانے تھے, 309 سال کا عرصہ گزر چکا تھا, اتنا بڑا عرصہ, صدیوں بڑا عرصہ گزرا. تو اس نے کہا بھئی یہ پیسے کہاں سے لائے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ بھئی کل کی تو بات ہے, کل تو ہم کہیں گئے ہوئے تھے اور آج آئے ہیں, بس یہ پیسے ہمارے پاس. تو وہ سمجھ گئے کہ بھئی ہمارے چند لوگ تھے جو کہیں گئے تو بھول گئے تھے, ہو سکتے یہی ہو. تو ہاتھ سے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے. اس نے کہا گھبرانا مت, آج کے دن حالات بدل چکے ہیں, آج کا بادشاہ بھی اللہ والا ہے, آج کی حکومت بھی اللہ رب العالمین کے حکموں والی ہے. تو جب بادشاہ کے پاس لے گئے انہیں تو بادشاہ سجدے میں پڑا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے, اے اللہ آج کے اس دور میں ایسا فتنہ آیا ہے کہ اے اللہ لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں, اے اللہ کوئی دلیل دے دے, اے اللہ کوئی دلیل ان کے سامنے لیا. جب وہ ابھی سجدے میں ہی ہے, اٹھا نہیں تھا کہ ایک وہ شخص کہنے لگا بادشاہ سلامت, یہ شخص آیا. تو وہ کہنے لگا کہ جناب ہم نے تو اتنا بڑا عرصہ گزارا ہے. تو جب پوچھا گیا تو بتاؤ کتنا عرصہ گزارا ہے؟ تو وہ کہنے لگے لبسنا یومن او بعض یوم, یا تو ایک دن کا عرصہ گزارا یا ایک پل کا عرصہ گزارا. لیکن دیکھیں اللہ رب العالمین نے دلیل کیا دی کہ دیکھو میں نے انہیں 309 سال تک سلایا رکھا, ان کی مثال تو مردے کی تھی, آج میں نے ان کو تمہارے سامنے لا کھڑا کر دیا. یہی دلیل ہے کہ انشاءاللہ ہمارا عقیدہ ہے ہم موت کے بعد انشاءاللہ دوبارہ زندہ ہوں گے, اللہ سے ملاقات ہوگی. اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا اور پھر اللہ رب العالمین نے حق اور باطل کا فیصلہ کیا کہ دیکھو حق والے جو ہیں وہ ایماندار لوگ ہیں, ایمان لانے والے ہیں. اور پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا سفر نامہ ہے کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ بتاؤ اس دور کے اندر کوئی بڑا عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بھئی میرے سے بڑا کون عالم ہے, میں پیغمبر ہوں, نبی ہوں, میرے سے بڑا تو کوئی عالم نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے سبق دینا تھا تو خضر علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ جاؤ تم سے بھی بڑا کوئی عالم ہے. خضر علیہ السلام کے پاس جب گئے, اب یہ سفر کرنا شروع کیا تو ان کے سفر میں انہوں نے اپنے ساتھ ایک مچھلی لی اور یہ نشانی تھی کہ کہیں ہم سفر میں تک جائیں گے تو یہ مچھلی کھا لیں گے. اب یہ سفر کر رہے ہیں تو احتیاط کر رہے تھے, راستے میں کہیں سوچ بھٹک گئی تو وہ مچھلی جو تھی وہاں سے جو مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا, حکم دیا تھا, جہاں پر خضر علیہ السلام کی موجودگی تھی, جہاں خضر علیہ السلام تھے وہاں کی سب سے بڑی نشانی یہ تھی کہ ایک ہی وقت میں 2 رنگ کے پانی تھے, وہاں پر ان کا قیام تھا. جب جو ہی وہ مقام آیا تو مچھلی کود کے سمندر میں چلی گئی. انہوں نے کافی راستہ طے کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی, انہوں نے کہا بھئی مچھلی لے آؤ. تو وہ شخص کہنے لگا کہ بھئی وہ مچھلی تو کود کے چلی گئی, مطلب وہی تو مقام تھا کہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی. خیر یہ پھر واپس آئے اور خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آج سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. ان کے پاس تکوینی علم تھا, ایک ہوتا ہے ظاہری علم اور ایک ہوتا ہے باطنی علم, اور باطنی علم صرف اللہ عطا فرماتے ہیں اور اللہ بہت کم لوگوں کو عطا فرماتے ہیں. تو خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ ہاں سیکھنا چاہتے ہوں, اس کی سب سے بڑی ایک شرط ہے, وہ یہ کہ میں جو بھی عمل کروں گا تم دیکھتے رہنا, سوال مت کرنا. جس وقت تم نے سوال کیا
میں تمہیں اس تمہارا یہ داخلہ جو ہے، یہ مشروط جو ہے وہ اسی پر ہے کہ تم سوال نہیں کرو گے۔ جس دن تم نے سوال کیا جس مقام پر، تمہیں منسوخ کر دیا جائے گا، تمہیں نکال دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، تو یہ کشتی پر جانے لگے۔ سب سے پہلے ایک شخص آیا، کشتی پر یہ سوار ہوئے، اور جب یہ اپنے مقام پر پہنچے تو جب یہ انہیں پیسے دینے لگے تو انہوں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ جب انکار کیا تو جب یہ روانہ ہوئے تو خضر علیہ السلام نے اب اس کی کشتی کا ٹکڑا توڑ دیا۔ جب کشتی سے ایک لکڑی توڑ دی، اب یہ کشتی تو منزل پار نہیں جا سکتی، یہ کشتی ڈوب جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس نے تو اتنا اچھا کیا، ہمیں تو دریا کے کنارے پر لے آیا، اور دوسری بات یہ کہ اس نے ہم سے پیسے بھی نہیں لیے، اتنا اچھا کیا اور آپ نے اس کو یہ صلہ دیا۔ اس نے کہا میں نے کہا تھا نا سوال نہیں کرنا، صرف دیکھتے رہنا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے چلو معاف کر دو، آئندہ نہیں کروں گا۔ پھر جانے لگے تو دیکھا ایک بچہ ہے، کھیل کود رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، تو خضر علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑا اور اس کی گردن مروڑ دی اور اسے وہیں پہ مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کیسے برداشت ہوتا؟ پھر سوال کیا یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ یہ کوئی طریقہ ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ خضر علیہ السلام کہنے لگے بتلایا تھا نا میں نے کہ سوال مت کرنا، بس آپ کا کام ختم ہو گیا۔ تو اس نے کہا بس ایک موقع دے دو، اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا۔ پھر جب آگے گئے تو ایک بچہ تھا، اب ایک دیوار ہے وہ یوں گر رہی تھی، دیوار گر رہی تھی۔ اب دونوں پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام گارا بھی تیار کر رہے اور اس دیوار کو کھڑا کر دیا۔ تو جب اس سے پوچھا بھائی گرانے دیتے نا، گر جاتی تو کیا بات تھی، کیوں صحیح کیا ہم نے، آپ نے کیوں ہمیں کام پہ لگایا؟ اس نے کہا بس آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، ھذا فراق بینی و بینک، یہاں تک ہماری پارٹنرشپ چل سکتی تھی، آپ کی کلاس یہاں تک چل سکتی تھی، یہاں کے بعد میری اور آپ کی جدائی ہے۔ ہاں جدائی سے پہلے تمہیں یہ بھی بتا دوں یہ 3 کام میں نے کیوں کیے تھے۔ اب خضر علیہ السلام تکوینی علم تھا، اللہ کا دیا ہوا علم تھا، بتا رہے تھے کہ پہلی چیز جو تھی جو میں نے کشتی سے لکڑی توڑی وہ اس وجہ سے جب یہ جس راستے سے جا رہا تھا وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ جس کی بھی اچھی کشتی دیکھ لیتا، صحیح کشتی دیکھ لیتا تو اس سے کشتی ضبط کر کے اسے یوں بیچ دیتا۔ تو میں نے اس وجہ سے اس کے اندر ایپ ڈالا کہ اسے توڑ دیا، بادشاہ دیکھ لے گا، وہ کہے گا یہ تو پہلے سے ایک دار کشتی ہے، اس کا میں کیا کروں گا؟ تو اس ایپ کو دیکھ کے بادشاہ اسے جانے دے گا اور یہ اسی طرح اس کو اپنی کشتی سمیت یہ صحیح سارے مقصد ہو جائے گا۔ اور جس بچے کی میں نے گردن توڑی اور اسے مار دیا، اللہ کا حکم ہوا اس بچے کو مار دو، کیونکہ یہ بچہ کل بڑا ہو کر نافرمان بنے گا، اپنے والدین کے دین کے لیے مشکل کھڑی کرے گا، اس لیے میں نے اس کو مار دیا۔ اور تیسرا جو یہ دیوار گر رہی تھی اس کو جو ہم نے سیدھا کیا، وہ اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو اس دیوار کو صحیح طریقے سے کھڑے کر دو، اس لیے کہ یہ دیوار جو ہے ایک یتیم بچے کا ہے، یتیمین 2 بچے ہیں، یتیم ہیں، ان کی دیوار ٹھیک کر لو۔ اس دیوار کے نیچے ان کے والدین نے بہت بڑا عظیم خزانہ ان کے لیے محفوظ کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کیوں؟ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والدین جو تھے بڑے نیک تھے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ دیکھو کہیں پر تم اپنے علم پر زیادہ گھمنڈ نہ کرنا، اللہ کو یہ عمل پسند نہیں۔ پیغمبر تھے، اللہ گھمنڈ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے پیغمبر سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا، انہوں نے بتلایا کہ اس وقت میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ تیرے سے بھی بڑا ایک عالم ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس طرح اپنے بندوں کو سبق دیا کرتے ہیں۔ پھر مریم، سورہ مریم ہے کہ جس کے اندر پہلے زکریا علیہ السلام کا قصہ ہے کہ 100 سال کی عمر پہنچی اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں اولاد دینا چاہتا ہوں۔ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ ہماری اولاد ہوگی،
بیوی تو بانجھ ہے، ہو نہیں سکتی۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں اولاد دیتا ہوں اور نام بھی میں خود رکھ رہا ہوں، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ فرمایا میں تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہوں۔ یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی اور فرمایا میں اسے نبوت عطا کروں گا۔ اور پھر اسی طرح مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی اور اللہ کا معجزہ تھا، اللہ رب العالمین نے دکھانا تھا کہ دیکھو میں بغیر باپ کے بھی اولاد دے سکتا ہوں۔ جب اولاد عطا ہوئی تو سارے لوگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ دیکھو تمہارے والدین جو تھے، تمہارے بھائی جو تھے، اتنے پاک باز تھے اور انہوں نے اپنی بڑی اچھی زندگی گزاری اور آپ نے یہ کیا کر دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں ہوں، تم گھبرانا مت، جب بھی تم سے سوال کیا جائے تو تم کہنا انا صائم، میں نے باتوں میرا روزہ ہے، میں کلام نہیں کر سکتی۔ اور جو ہی یہ کہا تو اشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا، بچہ کہنے لگا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب عطا فرمائیں گے، مجھے نبوت عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے بچپن ہی میں بتلا دیا اے عیسائیوں، تم جو کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے، یہ ابن اللہ اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ عبد اللہ، اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين۔